أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. فلاح اور کامیابی کے راستے کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی صاحبان ایمان کو رہنمائی. فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے. پہلے ہم نے کل کی مجلس میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے کچھ نکات عرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا بہت مرتبہ قرآن میں آیا. ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی آیا ہے یا اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے، ذمہ داری سونپی ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کام سے منع فرمایا ہے. جب آپ ان تمام آیات کو دیکھیں گے جن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہ جو اس کے نبی پر ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں تو ان سے یہ فرماتا ہے کہ اب تم اگلی ذمہ داریوں کے لیے خود کو پیش کرو، تب تم کامیاب ہوگے. اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے، اس بنیادی نقطے کو آپ سمجھیے گا، تم اگر ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو کامیاب ہوگے. قبل اس کے کہ میں اگلے حصے کی طرف جاؤں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کی طرف، اس بات کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دو قسم کی فکر، دو قسم کی نگاہ انسان کی ہو سکتی ہے اپنے دین کے بارے میں. ایک نگاہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کیونکہ اس دین سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو. میری ہر منت پوری ہونی چاہیے، میری ہر مراد پوری ہونی چاہیے. مجھے بیمار نہیں ہونا چاہیے، مجھے بے روزگار نہیں ہونا چاہیے،
میری اولاد ہونی چاہیے جتنا میرا دل کرے، میری پسند کی شادی ہونی چاہیے کیونکہ میں مولا کو مانتا ہوں۔ دین سے تعلق ہے، لیکن دین سے اپنے فوائد، دنیاوی فوائد اور مفادات کی طلب ہے۔ ایک یہ فکر ہے، اور اس فکر والے بعض لوگ جب اس میں متوجہ نہیں ہوتے اور جب یہ فکر ان کے ذہنوں پر غلبہ کر لیتی ہے تو بعض اوقات کوئی مولانا صاحب یا کوئی بزرگ انہیں کوئی وظیفہ ٹائپ چیز بتاتے ہیں اور اس کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ والا وظیفہ کرو تو ہر تمنا پوری ہوگی، بڑا مجرب عمل ہے، اور وہ کرتا ہے یا کرتی ہے اور نتیجہ نہیں ملتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے اعتقادات میں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک صاحب ملے، بڑی عمر کے تھے، تو ایک جوانوں والی خواہش کے لیے انہوں نے وظیفہ کیا۔ خود بوڑھے تھے، جو خواہش تھی وہ جوانوں والی تھی، تو پاکستان سے باہر کوئی اور جگہ تھی، تو مجھے ملے وہاں پر اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن چلہ کیا ہے، امام زمان کا مجھے کسی نے بتایا تھا، 40 دن میں نے چلہ کیا ہے، اور بتانے والے نے کہا تھا جو بھی یہ کرے گا، جو اس کی تمنا ہوگی پوری ہوگی، اور میری پوری نہیں ہوئی، مجھے تو امام میں شک پڑ گیا۔ یہ ہے اس دین سے تعلق کے بعد دنیا کی آرزوئیں اور خواہشات پوری ہونے کی فکر کا دماغ پر غلبہ۔ ہمیں دیکھنا ہے ہم کیسے ہیں۔ اور دوسری فکر کیا ہے؟ توجہ کریں، دوسری فکر یہ ہے کہ دنیا میں کچھ مل جائے یا ساری دنیا چھن جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنا، پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو یا نہ ہو، کچھ مل جائے دنیا کا یا جو ہے وہ بھی چلا جائے، لیکن خالق مجھ سے راضی ہو جائے، ایک یہ فکر ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ہمارے اندر کون سی فکر پرورش پائی ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو آپ کو یہ پہلی والی فکر کی ذرہ برابر آہٹ بھی نہیں ملے گی۔ اس میں قرآن میں آپ کو صرف ملے گا یہ جو دنیا جس میں تم رہ رہے ہو یہ تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، تمہاری تمنائیں پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تمنائیں پوری کرنا چاہتے ہو تو وہ سکون لینا چاہتے ہو اور آسودگی چاہتے ہو تو وہ ہم نے اس دنیا میں مومن کے لیے نہیں رکھی، ہم نے آخرت میں مومن کے لیے رکھی ہے۔ قرآن سے آپ کو یہ ملے گا۔ پورا قرآن پڑھیں آپ۔ جنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ توجہ فرمائیں، جنت میں جانے کے بعد اس کے بعد اگلی دنیا کے بارے میں اللہ مومن کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ لیکن جب دنیا کی بات کرتا ہے مومنوں کے بارے میں تو کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ سنی ہوئی آپ نے آیت، عام طور پہ کربلا کے بارے میں پڑھی جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، یعنی اے کلمہ پڑھ کے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے والوں، سیٹ بیلٹ اپنے کس کے باندھ لو، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے تمہاری مشکلات کی۔ ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ جو آیت ہے اس سے پہلے کی دو آیتیں پڑھ کے آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو پوری پکچر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ۔ دو چیزیں تم ایمان لے آئے ہو، دو چیزوں کی ہیلپ تمہیں چاہیے، اللہ تمہیں گائیڈ کر رہا ہے، ایک اللہ سے رابطہ اور ایک برداشت کا مادہ۔ صبر کہتے ہیں برداشت کر کے، سختی برداشت کر کے اپنی جگہ پہ جہاں کھڑے رہنا چاہیے وہاں پہ کھڑے رہنا۔ دنیا زیادہ مل جائے تب بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا، اور دنیا چھن جائے تب بھی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونا، اسے کہتے ہیں صابر۔ صابر کا ایک غلط معنی ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، کوئی طاقتور ظالم تھپڑ مار گیا تو دوسرے بزدل اس بزدل کو کہتے ہیں صبر کر، اللہ خود ہی حساب لے لے گا۔ بزدلی اور ڈرپوکی کا نام کیا رکھا ہے؟ صبر۔ بزدل اور ڈرپوک ہونے کا نام صبر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کی کیا ڈیفینیشن کرتا ہے؟ مثلا سورہ آل عمران میں آیت ہے، ایک ایسا جملہ، ایک ایسی آیت کہ جو آپ کو صبر کا معنی خود ہی واضح کر دے گی۔ آیت کا ترجمہ آپ کو میں سناتا ہوں، آپ نے صبر کا معنی پھر آپ نے بتانا مجھے کہ کیا مطلب ہے صبر کا۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جب ایک حادثہ پیش آ گیا تھا دوران جنگ، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ اس کے بعد جو آیات نازل فرمائی، اللہ نے ان میں ایک آیت میں یوں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، تم سے پہلے کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ جو ان نبیوں پر ایمان لائے اور رب والے تھے، رب سے منسوب لوگ یعنی ایمان لانے والے، انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جب جہاد کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان کے سروں پر آ کر گری، ان مصیبتوں نے ان کو نرم نہیں کیا، ان کے حوصلے کو نرم نہیں کیا۔ فَمَا وَهَنُوا، وہن کہتے ہیں نرم پڑ جانے کو، لوہا سخت ہوتا ہے نا، اگر نرم ہو جائے پھر اس کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَا وَهَنُوا، یہ لفظ حضرت زکریا نے اپنی دعا میں جب اولاد کے لیے دعا مانگی تھی بڑھاپے کی عمر میں، تو سورہ مریم کے شروع میں یہ آیت ہے قال رب انی وہن العظم منی، کہ اے میرے رب میری ہڈیوں میں وہن پیدا ہو گیا۔ وہن یعنی کیا مطلب؟ بڑھاپے میں ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں جی؟ اٹھتے اٹھتے جب آئے کی آواز نکلتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ ہڈیوں میں وہن پیدا ہو گیا۔ جبکہ پہلے جمپے لگاتے تھے، اچھلتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ آئے اور ہائے اور اف کی آوازیں اٹھتے بیٹھتے آنا شروع ہوتی ہے۔ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، تو حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کو اپنی بے بسی اور عاجزی اور کمزوری پہلے پیش کی۔ قال رب انی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، اے پروردگار میری ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر چمکنے لگا، میرا چاندی ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن جہاں تک تجھ سے مانگنے کا تعلق ہے میں مایوس نہیں ہوں۔ وہن کا معنی بتا رہا تھا، تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو اللہ کی راہ میں جب وہ نکلے، نبی ہمارے نبیوں کے ساتھ، نبیوں والے ایمان لانے والے جہاد کے لیے نکلے، تو جو مصیبتیں ان پر آئیں فما وہنوا، نرم نہیں پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان مصیبتوں کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں ان پہ آئی تھی، وما ضعفوا، نہ ضعیف ہوئے، وما استکانوا، نہ ہی تھکے ہارے ہو کر بیٹھ گئے۔ تین چیزوں کو یاد رکھیں،
نرم نہ پڑنا یعنی اسی طرح سختی ان کی برقرار رہی اپنے ہدف کے لیے اللہ کی راہ میں۔ دوسرا، دشمن کے سامنے انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ تیسرا، مستقانو، تھکاوٹ اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دی۔ دیکھیں ایک دفعہ بندہ تھکا ہوا ہوتا بھی ہے اور لگتا بھی ہے تھکا ہوا، اور ایک دفعہ ہوتا تھکا ہوا ہے لیکن دشمن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے تھکا ہوا نہیں ہے۔ میرے پہ جو بھی ہو رہی ہے دشمن کو میری حالت کا پتہ نہ چلے، میری کمزوری کا پتہ نہ چلے۔ یہ تین کوالٹیز بتائی اللہ نے، اور آیت کو اینڈ کہاں پہ کیا، ختم کہاں پہ کیا؟ فرمایا واللہ یحب الصابرین۔ کیا مطلب ہے اس کا واللہ یحب الصابرین؟ عربی تو اتنی آتی ہے آپ؟ واللہ، اور اللہ، یحب کیا مطلب ہے؟ محبت کرتا ہے، حب اسی سے حب کہتے ہیں، وہ اللہ حب رکھتا ہے ان کے ساتھ۔ عجیب، واللہ یحب، اور اللہ محبت کرتا ہے کن کے ساتھ؟ اب صابرین کا معنی کریں پچھلی آیت کی روشنی۔ تھپڑ کھا کے چپ کر کے بزدلوں کی طرح بیٹھ جانے والا، قرآن کی لغت میں یہ صابر نہیں ہے، یہ بزدل ہے۔ صابر وہ ہے جتنی بھی مشکلات آ جائے راہ خدا میں یہ وہی کھڑا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے یہ پسند ہے، لہذا فرمایا، واپس آئے ہم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اپنے آپ کو صابر بناؤ تاکہ ڈٹے رہو۔ والصلاۃ، دوسرا اللہ سے رابطہ۔ کسی عام بندے کا کسی بڑے افسر سے لنک بن جائے، اپنے اندر پاور کا احساس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اوے مجھے کوئی نہ چھیڑے، میں ایک فون کروں گا اندر کرا دوں گا، بس مثال کے طور پر۔ چال میں فرق آ جاتا ہے۔ دیہاتوں میں کبھی کبھی ہم نے دیکھا ایک بندہ اپنے آپ سے باہر ہو کے چل رہا تھا، سب نے کہا تجھے آج کیا ہوا، تیری چال بدلی ہوئی ہے۔ کہتا وہ نہیں ہے جو تھانے میں آ کے نیا لگا ہے، وہ ایسا ہی اپنا بھائی ہے۔ بھائی نے کہا جو کام ہو مجھے کہنا، اپنے اندر پاور کا احساس کر رہے، جتنی اوقات ہے اس کے مطابق۔ لنک والے جس سے لنک بنا ہے اس کی جتنی اوقات ہے اتنا اپنے آپ کو۔ تو سب سے بڑھ کر پاورفل کون ہے دنیا میں؟ خالق۔ خالق سے رابطہ کس ذریعے ہوتا ہے؟ نماز کو کہا گیا معراج مومن۔ معراج یعنی عروج کروانے والی، یعنی اللہ سے ہم کلام۔ نماز میں آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو۔ تو ایک ادنا سے انسان کو، ایک گناہگار کو ایسا دروازہ نماز کی شکل میں جو نیک ترین لوگوں کے لیے بھی وہی راستہ ہے اور گناہگار ترین لوگوں کے لیے بھی وہی دروازہ کھلا ہوا ہے جس کا نام نماز ہے، کہ جب بھی چاہو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ڈائریکٹ اس سے بات کر سکتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نماز فرمایا معراج مومن۔ تو اللہ سے رابطہ قائم کرنا، جس کی نماز زندہ نماز ہو، وہ جب اللہ سے رابطہ اس کو جب باور ہو جاتا ہے کہ میں خالق سے رابطے میں ہوں اور وہ میرا وکیل اور وہ میرا محافظ ہے، تو پھر اس کو کسی چھوٹے موٹے کی پرواہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہتی، بشرطے کہ اس رابطے پر باور اور ایمان ہو جائے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے دو چیزیں، ان سے مدد لو، ایک صبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین۔ یعنی اگر تو نماز بھی پڑھتا ہے تیرے میں صبر نہیں ہے، اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اصل صبر کوالٹی ہے۔ لہذا وہ جو آپ مختصر سی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں سوائے ان کے جن کے اندر یہ دو صفات ہیں۔ کون سی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ جو حق پر ایمان لائے ہیں ایک دوسرے کو اسی حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ حق کے راہ میں مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں صبر کرو، تھوڑی دیر ہے اس دنیا میں، اس کے بعد اللہ کی نعمتیں۔ جیسے کربلا والے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے تھے۔ کس کی خوشخبریاں؟ تلواروں سے کٹنے کی خوشخبریاں۔
نیزوں پہ سر چڑھائے جانے کی خوشخبریاں. ہم تو موت کا نام سن کے آدھے ویسے مر جاتا بندہ. کسی کو بتا دیا جائے کہ تو آج 2 دن تو زندہ رہے گا، وہ 2 دن بھی آدھا مرا ہوا زندہ رہتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو موت سامنے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اب اللہ سے ملاقات کی جو ہمیں آرزو تھی اس میں فقط ان تلواروں کا فاصلہ رہ گیا، فقط یہ ایک آڑ رہ گئی ہے اور اللہ سے ملاقات قریب آ گئی. تو واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین. اللہ محبت بھی کرتا ہے تو صابروں سے، اور اللہ ساتھ بھی ہوتا ہے تو صابروں کے. واضح. اب اگلی آیت کی طرف چلیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ پہ آئے، اس سے پہلے ایک آیت اور ہے، وہ بھی آپ نے سنی ہوئی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ یہ مر گئے. یہ بھلا کیا تھا؟ جب تازہ جہاد مسلمانوں پہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا مدینہ میں، تو جو منافق تھے اور یہودی تھے مخالفین رسول اللہ، وہ کہتے تھے اتنے تھوڑے سے تم ہو، دشمن اتنے زیادہ ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی. یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا اللہ ہے جو تمہیں خودکشی کروا رہا. اور پھر اگر کوئی شہید ہو جاتا تھا تو یہ کہتے تھے ہم نے تو سمجھایا تھا، بس ہماری بات نہیں مانی، مر گیا نا. آج کل کا جملہ جو بولا جاتا ہے، نظریہ جان ہے تو جہان ہے، یہ بڑا ڈالڈا شالڈا بیچنے کے لیے تو صحیح ہوگا، لیکن دینی اعتبار سے بہت ہی غلط جملہ. دینی اعتبار سے صحیح جملہ کیا ہے؟ جان خدا کے راستے میں دے دی ہے تو جہان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ والا جہان جو ڈالڈا کھانے سے ملتا ہے وہ مومن کی ٹھوکر میں ہوتا ہے، اس کو ٹھوکر لگاتا ہے مومن، تب اصل جہان کی طرف حرکت کرتا ہے. تو جب یہ کہا مر گئے تو کیا فائدہ، چونکہ جو ایمان نہیں رکھتا اسے ہوتا ہے موت کے بعد بندہ ختم. تو یہ مومنوں کو اپنے پروپیگنڈوں کی زد میں لاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، اسے مت کہو کیا؟ اموات. میت کی جمع ہے اموات. اسے مت کہو مر گیا. بل احیاء، مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہم نے کیا زندگی انہیں عطا کی. وہ ایک دوست کو کوئی بہت ہاتھ لگا تو وہ بہت امیر ہو گیا، باقی اس کے غریب تھے. بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بہت امیر ہو گیا، باقی دوست جو تھے وہ غریب تھے. وہ کہیں باہر چلا گیا، باقی دوست اس کے پاکستان میں ہی تھے. فون پہ رابطہ ہوا، یہ کہیں اکٹھے تھے، اس سے رابطہ ہوا. وہ ان سے کہتا ہے، انہوں نے پوچھا سناؤ کیسی گزار رہے ہو؟ کہتا ہے تم سوچ نہیں سکتے میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے تم سوچ سکو، تمہارے تصور سے باہر ہے. تم نے جتنی سوچ ہے تمہاری ختم ہو جائے گی جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں، تم نہیں. یہ بات اللہ فرما رہا ہے ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. ان کو کہہ رہا ہے کہ جن کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ تصور کر سکے اللہ شہید کو کیا کچھ عطا فرماتا ہے. بل احیاء، وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے. اس شعور میں بڑا میسج ہے. تمہاری سوچ کی پرواز سے بھی، تمہاری باریک سے باریک سوچ سے بھی آگے ہے جس کیفیت میں وہ زندہ ہے. آپ توجہ فرمائیں، مرتا کوئی بھی نہیں ہے. توجہ فرما رہے، نہ کافر مرتا ہے، موت بے معنی اینڈ ختم، صرف منتقلی ہوتی ہے. اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا. صرف منتقل ہو جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ہم اردو میں کہتے ہیں انتقال فرما گئے. سب زندہ رہتے ہیں لیکن
دونوں کی زندگیوں میں اللہ کے اطاعت گزاروں اور اللہ کے نافرمانوں کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو قرآن ایسے ہی کہتا ہے جیسے زندگی اور موت کا فرق ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، تاکہ میں آپ سورہ سنتے رہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، توجہ فرما رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اب اور کہیں ہونا ہو، عید کے دن جو ہے نا مولانا صاحب پڑھ کے سناتے ہیں اس کو، تو اس میں ایک جگہ پہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے رسول جو آپ نصیحت کریں گے، جو ڈرتا ہے وہ عنقریب نصیحت لے لے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ اس نصیحت سے کنارہ کشی کرے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی آگ میں جلے گا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اس آگ میں اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، نہ وہ مرے گا نہ، یہ والا جملہ کبھی کبھی کوئی ایسا مریض جو تکلیف سے تڑپ رہا ہو اور اس نے بچنا بھی نہ ہو، اس کے بارے میں بولا جاتا ہے، اور اس کے پیارے بھی جن کو یقین ہو جائے کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، وہ بھی دبے دبے لفظوں میں لوگوں سے کہتے ہیں دعا کریں اللہ آسانی فرمائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ زندگی اور موت کے، نہ اس کو زندہ ہے لیکن بہتر ہے مر جائے، تو فرمایا جہنم کی آگ میں جو ہوگا لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ جیے گا، حالانکہ وہ زندہ ہوگا، کوئی بھی نہیں مرے گا جہنم میں، نہ جنت میں کوئی مرے گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یہ اس کیفیت کا بیان ہے کہ انسان شدید تکلیف، اتنی تکلیف میں ہو کہ دیکھنے والے کا دل کرے یہ مر جائے تو بہتر ہے، لیکن وہ مرے بھی نہیں، یہ کیفیت۔ تو اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ جو اللہ کے ہاں ہے پھر وہ زندگی ہے، اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کی راہ میں شہادت کے بعد پھر وہ زندگی ہے، تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، تم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور وہ جو اللہ کی طرف سے مجرم ہے، دنیا میں نافرمانی کر کے گیا ہے، پھر وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آیت کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے، اس شہید کی زندگی کو آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو بے روزگار ہو، مقروض ہو، بیمار ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جس کا محل ہو، گاڑیاں ہو، جناب ہر چیز اویلیبل ہو، ٹھیک ہے نا، تو اپنے ساتھ والے سے کہتا ہے یار ہماری کیا زندگی ہے، زندگی تو اس کی ہے، ٹھیک ہے نا، زندگی تو اس کی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم جنہیں مردہ سمجھ رہے ہو اگر تم ان کو دیکھ لو تو کہو گے اسی بدبخت کی طرح کہ زندگی ہے تو ان کی ہے، ہم بدبخت تو جیتے جی مردہ ہیں۔ جتنا فرق اللہ کی عطاؤں میں ایک شہید کو جو عطا ہوگا اور ایک دنیا دار کے پاس جو ہوتا ہے، اتنا فرق ہے کہ انسان کو لگے، اتنا فرق جتنا ایک مردہ اور زندہ میں فرق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بس دو آیتیں واضح ہو گئی، پہلی کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین، اس سے اگلی آیت یہ ہے، یہ دوسرے سپارے کے شروع میں سورۃ البقرہ کی آیات ہے، اس سے اگلی آیت یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آل عمران میں دوسری طرح سے ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ آل عمران میں ہے، یہ تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ سورۃ البقرہ میں۔ اس سے اگلی آیت آپ سنتے رہتے ہیں جو میں نے شروع میں بولا۔ واپس ہم اسی نقطے پہ آ گئے چند باتیں کرنے کے بعد۔ کون سا نقطہ؟ دین سے، میں کیونکہ دین سے منسلک ہوں، کیونکہ میرا دین سے تعلق ہے، کیونکہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، لہٰذا میری حاجتیں زیادہ پوری ہوگی۔ حاجتوں کا سروے کیا گیا، کون کون سی حاجتیں پتہ کیا، ساری کی ساری دنیا نکلی بیچ سے۔ اور نام ان کا کہ جو دنیا کو ٹھوکر لگانا سکھا کر گئے، توجہ فرما رہے ہیں، دماغ قریدہ ان کے ماننے والے کا جو ایسا ہے، سب کا نہیں،
جو کہتا ہے میں ان کو مانتا ہوں دماغ کو ریدا، ان کی تعلیمات میں آخرت بہت بڑی نہیں۔ ایمان لے آئے ہو تیار ہو جاؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا اگر میں صحیح ترجمہ کروں، اس میں جتنی تاکیدیں عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے مطابق، تو 3 دفعہ کہنا پڑے گا یقیناً یقیناً یقیناً، یعنی کبھی شک بھی نہ کرنا، ہم تمہیں حتماً آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو رسول اللہ پر کلمہ پڑھ کے ایمان لائے۔ کتنا کہا جاتا ہے؟ جس نے رسول اللہ کی زیارت کی اس کا اتنا مقام ہے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، مقام تمہارا جتنا بھی ہے لیکن ہم تمہیں کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ کن کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز جس سے تمہیں آزمایا جائے گا ڈر، یعنی ایسے حالات تم پر آئیں گے اس دین کی راہ میں جس میں ڈر لگے گا۔ کیسے ڈر لگے گا؟ اتنی زیادہ تعداد میں دشمن، اتنے تھوڑے ہم، ان کا اسلحہ زیادہ، ہمارا اسلحہ کم، ان کے پاس وسائل زیادہ، ہمارے پاس وسائل کم۔ ڈرنے کی بات ہے۔ 313 ایک طرف کھڑے ہو، 1000 ایک طرف کھڑا ہو، 700 بندہ ایک طرف کھڑا ہو، 5000 دوسری طرف کھڑا ہو، ڈر لگے گا کہ نہیں؟ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور سوچنا بھی بات کے نہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں یقیناً 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 آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے، ہم بھوک سے تمہیں آزمائیں گے۔ تمہارے مخالفوں کے پاس چیزیں زیادہ ہوں گی کھانے پینے کی، تمہیں بھوک لگے، تمہارے پاس کم۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی، تمہارے مخالفوں کے پاس زیادہ۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری تعداد کی کمی، دوسروں کی تعداد کی زیادتی۔ کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ اب آپ بتائیں یہ صبر کرنے والوں سے کون مراد ہے؟ جس کو بھوک لگے تو اللہ کے نبی سے کہے خدا حافظ بھائی ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ایک بندہ تھا ہمارا جاننے والا، روزے نہیں رکھتا تھا، تو اس کو میں نے تبلیغ کی منتیں کی، بالآخر زور سے روزہ رکھوا لیا۔ ایک دن رکھا، ملا، کہتا ہے جی ماشاءاللہ ہے، دوسرے دن ہے، تیسرے دن ہے، چوتھے دن نہیں بولا، تو میں سمجھ گیا گڑبڑ کر دی اس نے۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا آج تو نے نہیں کہا کہ جی ہے؟ تو کہتا ہے میں نے 3 رکھے ہیں شاہ صاحب اور میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کوئی اور بندے تیرے بہت ہیں، کسی اور سے رکھوا لے، میرے بس کا کام روزے رکھنا نہیں ہے۔ یہ بشر الصابرین میں شامل نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بشر الصابرین، جو خوف کی حالت بھی آئے میدان نہ چھوڑے، رسول کے ساتھ کھڑے رہے، بھوک لگی ہو رسول کا ساتھ نہ چھوڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مال نہ ہو رسول کا ساتھ نہ چھوڑے، تعداد میں کم ہو رسول کا ساتھ نہ چھوڑے، پھلوں کی کمی سے آزمائے جائیں رسول کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جو تیرے ساتھ ڈٹے رہے ہیں رسول، ان کو خوشخبری سنا دے۔ پھر آگے ان کی کوالٹی بتائی، اللہ تعالیٰ پوری پکچر واضح فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون بدبخت کہتا ہے قرآن کو سمجھنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ بدبخت خود بھی بدبخت تھے اور لوگوں کو بھی بدبخت کر دیا اللہ کی کتاب سے دور کر کے، کلیئر کٹ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، ڈٹ جانے والوں کو، میدان میں ٹکے رہنے والوں کو اے رسول خوشخبری، ان آزمائشوں کو برداشت کرنے والوں کو، یہ ہے صابر کا معنی، برداشت کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ پھر اللہ ان کی ایک تعریفی ان کے لیے کلمات ارشاد فرماتا ہے کہ ان صابروں کی کوالٹی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، سورہ آل عمران والی آیت کو ذہن میں لائیں، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہیں کمزور پڑتے تھے، نرم پڑتے تھے جب اللہ کی راہ میں ان پر کوئی مصیبت آگے پڑتی تھی۔ یہاں پر بھی صابر کو یہی کہا جا رہا ہے، کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے
تو یہ میدان نہیں چھوڑتے. کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ صرف مرنے پہ نہیں بولنا ہوتا، یہ جملہ اصل میں زندہ کرنے والا ہے. جہاں لوگ مرنے سے پہلے مر رہے ہو ڈر کے یا پتہ نہیں بزدلی کی وجہ سے، یہ ان کو زندہ کرنے والا ہے کہ یہ صابر وہ ہیں. خوشخبری ان کو سنائے رسول کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے بھاگتے نہیں ہیں. لوگ ان کو ڈرائیں اوے مارے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں اگر آج نہیں مرے تو کل بھی تو مر کے اسی کے پاس جانا ہے. ہم اسی اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. تو پھر جب ہے بھی اسی کے اور جانا بھی بالآخر ادھر ہی ہے، چاہے شہادت سے جائے اور چاہے شوگر سے جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جانا اسی کے پاس ہے تو پھر کیا بہترین ہے کہ شہادت سے جائے. مجھے یاد آ گیا مولا حسین کا وہ جملہ، آپ نے سنا ہوگا، پڑھتے ہوں گے. مولا نے کربلا کی راہ میں یہ جملہ، بہت سارے جملے سونے اور ہیرے اور جواہرات امام نے بانٹے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ موت ایک مومن کے لیے ایسی زینت والی چیز ہے جیسے نوجوان لڑکی کے گلے میں موتیوں کا ہار. آپ نے دیکھا نا جب دلہنوں کو تیار کرتے ہیں تو پھر ہار ڈالتے ہیں اس کی زینت کے لیے. تو وہ ہار کیا کرتا ہے؟ اس کے مثلاً اس کے ظاہری حسن میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ یعنی موت کے بارے میں اپنا نظریہ بیان فرما رہے ہیں. کہا ایسے جیسے ایک نوجوان لڑکی کے گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اس طرح ایک مومن کے گلے میں موت ہوتی ہے. یعنی وہ اس کو خوبصورت چیز کے طور پہ دیکھتا ہے. اور یہی وہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں. نہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں نا. مصیبت آ گئی ہے تو ہم جب اسی کے ہیں تو اسی کی راہ میں اگر لگ جائیں تو کتنا بہترین. آگے سے دھمکی دی گئی ہو مارے جاؤ گے، بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، مارے جاؤ گے. تو کہتے ہیں مارے آج نہیں جائے، آج اگر بھاگ گئے تو کل نہیں بچیں گے، کل نہیں مریں گے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کتنی آیات ہے قرآن میں. سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے جب جنگ احزاب تھی تو کچھ لوگوں کو 10,000 کا لشکر دیکھ دیکھ کے اللہ فرماتا ہے دل گلوں میں آ رہے تھے اور آنکھوں کے ڈیلے گھوم رہے تھے کچھ کے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وعدنا اللہ ورسول ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اتنا اس 10,000 کے لشکر کو دیکھ کے بعض لوگ ڈرے، کہنے لگے اوے ہمارے ساتھ اللہ اور رسول دونوں نے دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بولا تھا ہمیں، دھوکہ دے دیا ہمیں، کوئی نہیں. بس اتنا خوف کی کیفیت تھی. تو کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ کوئی نہ بہانہ بنا کے نکلو یہاں سے، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے ان باہر والوں سے، اس کے پاس سے نکلو ورنہ جب وہ اندر داخل ہوں گے ساتھ مارے جاؤ گے. تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے بہانے کرنے شروع کیے، وہ جو بیک سائڈ پہ ہمارا گھر ہے وہاں خطرہ ہے، میں اس کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. اللہ نے ساری باتیں قرآن میں سورۃ الاحزاب میں بیان کی ہوئی ہیں. بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے رسول ان سے کہو یہاں سے فرار کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، 2 صورتوں میں سے ایک میں تمہیں مبتلا ہونا ہے، یا قتل ہوگے یا ویسے مرو گے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور دونوں صورتوں میں سوائے تھوڑی سی مدت کے یہ موج مستی تمہاری نہیں چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو یہ کام کر رہے تھے ان کو بتا دی کہ اگر تم یہاں سے بچ کے نکل بھی گئے، بہانے کر کے بچ کے نکل نہیں سکتے ہو، مر کے تم نے آنا ہمارے پاس ہے. تو مومن کا کہتا ہے جب جانا اسی کے پاس ہے تو پھر فخر سے کیوں نہ جائیں، اپنے آپ کو کٹوا کے کیوں نہ جائیں. اپنے آپ کو پتہ ہے، حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اصول کافی میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کوئی وہاں سے واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہداء کے.
کسی دوسرے طبقے کا دل نہیں کرے گا جنت چھوڑنے کو، صرف شہداء کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں۔ حدیث سے اہل بیت، کیوں؟ کیونکہ خدا کی راہ میں جان دے دی تھی، تو یہ جو رتبہ تھا اس قربانی کے بدلے میں ہمیں نہیں پتا اللہ کیا دے گا، لیکن وہ جو اللہ شہادت کی وجہ سے انہیں عطا کرے گا وہ ایسی چیز ہوگی کہ جو دوسروں کو نہیں ملی ہوگی، اور وہ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم پھر جائیں دنیا میں اور پھر خدا کی راہ میں ہمیں قتل کیا جائے۔ اور اس روایت کے لفظ یہ ہیں کہ وہ شہداء کہیں گے اے پروردگار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج اور تیری راہ میں ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور کوئی دوسرا طبقہ جنت سے نکلنے کی خواہش، کیونکہ انہوں نے یہ مزہ چکھا ہوگا خدا کی راہ میں کٹنے کا، خدا کی راہ میں مرنے کا، تو یہ چاہیں گے دوبارہ چکھیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا رتبہ اور لذت ہے کہ جو خداوند عالم بالآخر انتخاب فرماتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ الذین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو یہ بالکل نارمل کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، مر جائیں گے تو ادھر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ اب اللہ ان کے اس جملے کے جواب میں پہلے اللہ قرآن میں ان کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ بولتے ہیں، یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ نہیں ہے کہ دین سے ہمیں ملے، یہ ان پر ہے کہ دین میں آئے ہیں، دین نے جو مانگا ہم دیں گے، ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے۔ تو جب اللہ یہ جذبے دیکھتا ہے فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اور یہاں آپ دیکھیں یہ صلوات کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی جو ہے وہ ہے داد دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری کیا بات ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یعنی مرد تم ہو، اس لیول پہ پہنچ گئے ہو کہ جس پر دنیا مرتی ہے زندہ رہنے کے لیے، تمہیں اس اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں ہے میری راہ میں۔ صلوات اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور اللہ کی رحمتیں۔ اور غور سے دیکھیے اینڈ کا ہوتا ہے آیت کا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہیں تو پھر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن کو راستہ مل گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے بات کی، جن کو اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہو وَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہے ہدایت یافتہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آج ہم تقوی کی طرف نہیں جا سکے، ہم نے اسی پر یا ایھا الذین آمنوا کو تھوڑا اور پھیلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا میں شامل سمجھتے ہیں، لیکن ہماری فکر کیسی ہے دین سے؟ جیسے دین نے ہم سے قرضہ لیا وہ واپس مانگ رہے ہیں، ہم یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے۔ اگر یہ فکر ہے تو بڑی خطرناک ہے۔ امام حسین جو فکر دیتے ہیں وہ برعکس کہتے ہیں یا اللہ تیری راہ میں یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے، سب کچھ حسین دینے کو تیار ہے۔ آج بات یہی پہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ امام حسین کا خرچ دیکھیے، اے پروردگار تو نے مجھے بہترین اصحاب دیے سب تیری راہ میں، اے پروردگار تو نے مجھے ابو الفضل العباس جیسا بھائی عطا کیا تیری راہ میں قربان، اے پروردگار تو نے مجھے میرے نانا کی شکل و صورت والا اکبر عطا کیا، لیکن تیری پکار ہے
حسین اس سے بھی انکار نہیں کرے گا، حسین اکبر کو بھی تیری راہ میں قربان کرے گا، حسین اپنے شش ماہ اصغر کی گردن بھی چھدوا دے گا، تیرے دین کا جو بھی تقاضا ہے۔ اور اے پروردگار حسین کی زبان پر ایک جملہ فقط آئے گا اور وہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ایک ذرہ برابر بھی حسین کو شکوہ نہیں، بلکہ حسین راضی ہے اے پروردگار جو تو نے حسین کے بارے میں پسند فرمایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام ہوتے ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ کربلا میں اس آیت کی بہترین تفسیر ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، افراد کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب مصیبت آتی ہے تو حسین چراغ بجھا بھی دیں تو چھوڑ کے نہیں جاتے، حسین چراغ بجھا بھی دیں تو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ لیکن آج حسین کے ساتھیوں کا نہیں، آج اس ہستی کا چند جملے ذکر کرنا ہے کہ جو کربلا کی داستان کا ایک اہم باب بن گئی جبکہ عمر فقط 4 سال تھی۔ بابا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ، آپ سنتے ہیں نا کہ بی بی سکینہ کا ایک خاص انس تھا، باپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بابا کا سر جب تن سے جدا ہو گیا اور سکینہ 11ویں کی رات جب نیند نہ آئی، پریشان ہوئی، تو اپنے بابا کو تلاش کرنے گنج شہداء میں آ گئی۔ بی بی زینب نے دیکھا سکینہ موجود نہیں، بی بی فضہ سے فرمایا فضہ ان بچوں کو، یتیموں کو سنبھالیے، حسین کی یتیم بچی دکھائی نہیں دیتی، حسین کی یہ امانت دکھائی نہیں دیتی۔ اب جو بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، سکینہ کو آوازیں دیتی ہیں، جواب نہیں پاتی، بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک جگہ پر پہنچی تو دیکھا حسین کی لاش کے سینے پر جناب سکینہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ سکینہ کو اٹھایا اور سوال کیا، سکینہ یہ تو بتاؤ اس اندھیرے میں، اس دشت میں اپنے بابا کی لاش تک کیسے پہنچی؟ بی بی سکینہ جواب دیتی ہے، پھوپھی اماں جب مجھے نیند نہ آئی تو مجھے اپنے بابا کی یاد نے ستایا، تو میں اپنے بابا کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی، پکارتی پکارتی اس صحرا میں گھومنے لگی۔ میں پکارتے پکارتے تھک چکی تھی، مجھے میرے بابا نہیں مل رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیا بنیا، او میری سکینہ، او میری بچی، اپنے بابا حسین کے پاس آ جا۔ جو میں یہاں پر آئی تو اس لاش کی کٹی ہوئی رگوں سے یہ آواز آ رہی تھی، میں سمجھ گئی میرا بابا حسین یہیں پر آرام کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار